آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو یہ ہمارے رزق اور برکت میں اضافے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ اگر میری دولت، مال یا وسائل میں برکت نہیں آ رہی تو مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کر رہا ہوں۔ کیا غلطی ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ شاید میں کما نہیں پا رہا یا کما تو رہا ہوں لیکن میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی سرگرمی میں ملوث ہوں جو جائز نہ ہو۔ شاید آپ کا مال اسی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے اور اس میں برکت نہیں۔ قرآن پاک ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ آئیے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف لوٹتے ہیں۔ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا، میں نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، کیونکہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تم پر رحمت کی بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد عطا کرے گا جو تمہاری خواہش ہے۔ لیکن یاد رکھیے، صرف مال یا دولت کے لیے استغفار کرنا درست نہیں۔ استغفار اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نہ کہ صرف کچھ حاصل کرنے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ کے سامنے آپ کی ذمہ داری اور عزت کا تقاضا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے، آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر تمہیں عطا کریں گے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک نوجوان لڑکے نے میرے خطاب کے بعد مجھ سے بات کی۔ میں نے استغفار اور نماز کی اہمیت بتائی تھی کہ اگر تم اللہ سے معافی مانگو اور نماز قائم کرو تو اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ 3 دن بعد وہ لڑکا آیا اور بولا، سر میں 3 دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، ایک بھی نماز نہیں چھوٹی، لیکن میرا مسئلہ اب بھی وہی ہے۔ میں نے پوچھا، بیٹا تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے کہا شاید 16 سال۔ میں نے کہا تم نے کئی سال نماز نہیں پڑھی اور اب 3 دن کی پابندی سے توقع رکھتے ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ ایسے ہے جیسے تم برسوں پڑھائی نہ کرو اور 3 دن پڑھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری مانگو۔ یہ محنت اور صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ خود کو وقت دو، 1 سال تک اس پر قائم رہو اور تم دیکھو گے کہ چیزیں کس طرح کھلتی چلی جاتی ہیں۔ میرے پیاروں، جب آپ مشکل وقت سے گزرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ برا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو صحت، مالی یا خاندانی مسائل ہیں، یا شادی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بات نہیں بن رہی، تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کسی نقصان سے بچا رہا ہو۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے شادی کے لیے بہت کوشش کی، شادی ہوئی، 1-2 بچے ہوئے اور پھر طلاق ہو گئی۔ بعد میں وہ کہتے ہیں، کاش میں نے اس کے لیے اتنی لڑائی نہ لڑی ہوتی۔ اللہ نے شاید آپ کے لیے رکاوٹ اسی لیے بنائی۔ اسی لیے ہم استخارہ کرتے ہیں۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے رہنمائی مانگنا۔ ہم دعا میں کہتے ہیں، اے اللہ، اگر یہ چیز میرے دین، ایمان، حال اور مستقبل کے لیے اچھی نہیں تو اسے مجھ سے دور رکھ۔ اگر اچانک رکاوٹیں بن رہی ہیں تو یہ اللہ کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کے بعد خواب دیکھیں گے، لیکن یہ ہر وقت درست نہیں۔ 90% وقت یا تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں یا مشکل۔ دعا پڑھیں اور اللہ آپ کو راستہ دکھائے گا۔ اگر کوئی چیز آپ کے لیے اچھی ہے تو اللہ اسے آسان کر دے گا۔ اچانک دروازے کھلنے لگیں گے، فون آئیں گے، لوگ اچھی باتیں کریں گے۔ یہ سب مثبت علامات ہیں۔ ہم سب مشکلات سے گزرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سچے مومن کی حالت عجیب ہے۔ جب اسے خوشی ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جب مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ پوری ایمانداری سے نماز پڑھتے ہیں؟ ہم اللہ کے احکامات کی صحیح طرح سے پیروی نہیں کرتے۔ ہم کمزور ہیں، لیکن جب کوئی بڑی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بیماری، مصیبت یا کوئی اور مشکل آتی ہے تو اچانک ہم مسجد جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ میری مدد کر، میں اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہوں۔ اگر وہ مشکل نہ آتی تو شاید ہم اللہ کو نہ پکارتے۔ یہ مشکل دراصل اللہ کا تحفہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کو خوش کر دیا، لیکن وہ آپ کو مصیبت کے ذریعے اپنی طرف کھینچ لایا۔ اس لیے صبر اور نماز کو ساتھ رکھیں۔ جب مشکل آئے تو صبر کریں اور حل کے لیے نماز کی طرف رجوع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی آتی، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔